یہ ٹچ آف جن شیطان والے سمٹمس ہے, یا پوزیشن آف جن شیطان والے سمٹمس ہے, یا یہ جادو والے سمٹمس ہے, یا نظر بد والے سمٹمس ہے. چار میں سے کون سے سمٹمس ہے؟ پیشنٹ کی آنکھ بند ہے, بولو کیا دکھ رہا وغیرہ. یہ ہپنوٹزم ہے, یہ ہپنوٹائز کر رہے پیشنٹ کے مائنڈ کو. کیا دکھ رہا بولو, فلاں رشتہ دار دکھ رہے, خالہ دکھ رہے, پھوپھی دکھ رہے, فلاں دکھ رہے, فلاں دکھ رہے. کیا دکھ رہا؟ میرے پہنے ہوئے کپڑے دکھ رہے. کیا دکھ رہا؟ ارے میرے بال دکھ رہے, میرا ساکس دکھ رہا, میرا یہ دکھ رہا, میرا وہ دکھ رہا, وہ قبرستان دکھ رہا, وہ ہون جلا کے کوئی تانترک بیٹھا ہوا ہے وہ دکھ رہا. اللہ 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 اللہ, کیا ہے یہ کیا ہے؟ مطلب آنکھ بند ہے پیشنٹ کی اور پوری ٹی وی اسکرین کھلی ہوئی ہے, سب دکھ رہا ہے ان کو. پیشنٹ یہیں بیٹھے ہوئے, راقی یہیں بیٹھے, فیملی سامنے بیٹھی ہوئی اور سب دکھ رہا. اب راقی صاحب بولتے ہیں شہادت کی انگلی سے دائرہ بناؤ. پیشنٹ اپنے ہاتھ سے دائرہ بناتے, بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. دائرے میں کون کون آ گئے؟ وہ جو دکھ رہا وہ دائرے میں لے لو بول دیا, دائرے میں لے لیے. اب یہ صاحب اذا زلزلت الارض زلزالها, میں خود بھی کیا اس لیے بول رہا ہوں. واخرجت الارض اثقالها, زمین پھٹی اور اس میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ بن گئی اور زمین میں چلے گئی, تمہارا علاج ہو گیا, جادو کا علاج ختم, جادو جل گیا, ختم ہو گیا. یہ سب غلط ہے, یہ بدعت خرافات ہے. یہ بدعت مفسقہ سے بڑھ کے بدعت مکفرہ تک پہنچ رہا ہے یہ عمل, یعنی شرک بھی اس میں ہو جاتا ہے. یعنی جن سے مدد ہو جاتی ہے اس میں. جو جن پیشنٹ کے جسم میں وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیا, میں وہ کر دیتا ہوں, چل تو یہ کر تو وہ کر, نہیں کرنا ہے. جن سے مدد نہیں لینا ہے. اور اگر پیشنٹ میں جن نہیں ہے, صرف جادو کی تکلیف والا پیشنٹ ہے, اور اگر اس پیشنٹ کو دکھ رہا ہے وہ جن کو نہیں دکھ رہا, تب بھی وہ دکھانے والی جو باتیں سائڈ میں ڈال رہے ہیں کان میں, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی, جن بھی وسوسے ڈالتا, اور یہ انسان بھی, یعنی جو رقیہ کرنے والے انسان ہیں یہ باتیں ڈال رہے, وسوسے ڈال رہے اس پیشنٹ کے سینے میں, خیال میں علاج کرا رہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. میں مکہ جانے کے بعد سے, بہت ساری اور کتابیں پڑھنے کے بعد سے میرا مسئلہ واضح ہو گیا کہ مجھے یہ علاج نہیں کرنا ہے. پیشنٹ صرف بیٹھنا آ کے سامنے, پیشنٹ کو سمجھا دینا ہے, کچھ دکھتا نہیں, بیٹھو آنکھ بند کرو. آنکھ اس لیے بند کرو کہ دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکنا, آپ کا آنکھ کھلے رہے, ادھر دیکھ رہے, فلاں چیز کو دیکھ رہے, فلاں کو دیکھ رہے, اور قرآن ادھر سن رہے. اس کے لیے آنکھ بند کرنا ہے بس, کانسنٹریشن کے لیے بس. رقیہ آدھا گھنٹہ پڑھ رہے, 45 منٹ پڑھ رہے, 1 گھنٹہ پڑھ رہے, راقی شرعی پڑھ کے دم کر رہے پانی پہ, اور پیشنٹ کے چہرے پہ پانی مار دے رہے, یا پانی ہتھیلی پہ لے کے دم کیا ہوا پانی چہرے پہ مل لو, بول رہے الحمدللہ, سمجھ رہے, اور پانی پی رہے, وہ تیل پہ دم کرے, تیل سے مالش کرو. اور اس رقیہ میں کیا ہوا, سر سے پیر تک کیا ہوا تم کو سننے کے وقت, قرآن سننے کے وقت, وہ سمٹمز تم بولو. یہ دکھتا دکھاتا کچھ نہیں, کیا ہو رہا ہے باڈی میں, پینس, جو کچھ بھی. اب سمٹمز اگر میں بول دوں تو ہاں وہ ہو رہا بولتے. تو اس لیے جو ہے پیشنٹ قرآن سننے پر ان کو کیا ہوا, سننے کے بعد اب وہ سمٹمز کو ہم ٹیلی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث لمبی ہے, مختصر میں یہ کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ جو ہے 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے جنت میں, شاید ان کی اولادوں میں ہوں گے. تو نبی نے ان کی 4 ایٹریبیوٹس بتائے. وہ 4 ایٹریبیوٹس یہ ہے, هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وہ لوگ فال نہیں نکالیں گے, وہ لوگ آگ سے داغنے والا علاج نہیں کریں گے, وہ لوگ رقیہ طلب نہیں کریں گے, اور وہ لوگ اللہ پر 100% توکل کریں گے, بھروسہ کریں گے. عکاشہ رضی اللہ عنہ بولے کہ کیا میں ان میں ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں تم وہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے امتیوں میں تم ہوں گے. ایک صحابی اٹھ کے بولے کیا میں بھی ہوں؟ تو عکاشہ نے سبقت لے لیے. بولے تو یہاں پر جواب آپ کے سوال کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے طلب نہیں کر رہا ہے کہ مجھے وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں ان میں شامل ہونا ہے, اس لیے میں اپنے لیے رقیہ کسی سے طلب نہیں کروں گا, یا اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے میں رقیہ طلب نہیں کروں گا, میں رقیہ خود کر لوں گا. میں اللہ پر توکل کروں گا, میں طلب نہیں کروں گا, میں رقیہ خود کر لوں گا, اللہ سے شفا مانگ لوں گا, اللہ سے دعا کر لوں گا. رقیہ ہے کیا؟ دعا. اللہ سے اپنے لیے شفا مانگ لوں گا, ایسی نیت کے ساتھ کسی اور سے رقیہ نہیں کرائے. وہ بندے جو ہے 5752 صحیح بخاری کے مطابق 70,000 خوش نصیب بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ اب اگر کوئی طلب کر رہے ہیں تو کیا وہ گنہگار بن رہے ہیں؟ جی نہیں, ہرگز نہیں. 5742 صحیح بخاری. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی آئے انس رضی اللہ عنہ کے پاس اور اپنی تکلیف بیان کرے, تو انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رقیہ نہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رقیہ؟ تو انہوں نے کہا ضرور کر دیجئے. تو انس رضی اللہ عنہ نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ پر رقیہ کیے. تو کیا سبق ملا کہ تابعین نے رقیہ طلب کیے, صحابی نے رقیہ کیے. 5742 صحیح بخاری. لہذا طلب کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. بس رقیہ اگر طلب کر لیا آپ اپنے لیے یا اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے کسی راقی شرعی یا کسی عالم یا حافظ سے, تو آپ وہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں نہیں رہیں گے. تو کیا صرف 70,000 یا بغیر حساب کے جنت میں جانے والے اور دوسرے نہیں ہیں؟
جنت میں تو جائیں گے توحید سنت کی وجہ سے انشاءاللہ. اعمال صالحہ کرتے رہیں گے, توحید سنت کے مطابق رہیں گے, معاملات میں بھی دو چہرے والے نہیں رہیں گے, تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دلیل سے ملا آپ کو. بھائی کا سوال ہے کہ ہماری ہی جماعت اہل حدیث کے کوئی ایک راقی صاحب آ کے رقیہ کرتے ہیں, پانی پر دم کرتے ہیں اور پانی جو ہے ان کے چہرے پر وغیرہ چھنکتے ہیں, اور پھر جو ہے پوچھتے ہیں مریض سے, وہ آنکھ بند ہے مریض کی, اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے. 5729 صحیح مسلم, 5732 صحیح مسلم, کھول کے چیک کر لو کیا ہے حدیث میں. ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ کے ماموں رقیہ کرتے تھے, تو جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے سے منع کیے ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے بولے بچھو کا اگر ڈنک کسی کو لگ جاتا ہے, بچھو کاٹ لیتا ہے, تو میں ان پر رقیہ کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواب میں کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل. تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہو اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی, من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل, فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو فلیفعل, کر گزرو. اجازت نبوی مل گئی رقیہ کرنے کی, تو وہ پڑھ کے دم کرتے تھے. 5732 صحیح مسلم, عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کے بولے کننا نرقی فی الجاہلیہ, کیا کرتے تھے ہم رقیہ جاہلیت کے ایام میں. کیف تری فی ذلک یا رسول اللہ, آپ کی کیا رائے ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں اے اللہ کے رسول. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا لا بأس اعرضوا علی رقاکم, اعرضوا علی رقاکم, تم اپنے رقیہ کے کیا طریقے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو. لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک, رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہیں ہے تو. تو یہاں پر یہ جو آنکھ بند کر کے کیا دکھ رہا, اور آپ نے کہا وہ جن سے پوچھ رہے وغیرہ, جی, تو وہ جن سے مدد لیے جیسا ہو رہا, وہ جن سے پوچھ رہے, ہاں اور بول. اب وہ جن نہیں دکھنے والی مخلوق ہے, ہم انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے, اب وہ جن گمراہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, پھر اسی سے کام کروا لیتے ہیں یہ رقیہ کرنے والے. ٹھیک ہے تو ہی جا, وہ جادو کس قبرستان میں کس قبر میں وہ نکال, یہ کر وہ کر, اس طریقے سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, گمراہی کا کام ہے یہ, سمجھ میں آ گیا. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے, یہ غلط ہے. جس کی دلیل ہم کو قرآن و حدیث میں مل جائے وہ کرنا ہے. سلف نے ایسا پیشنٹ کی آنکھ بند کر کے پوچھے ہو, ہاں بولو کیا دکھ رہا, ایسا ہوا کیا کسی سلف کے ساتھ؟ میں بھی یہ علاج 2 سال تک کرتا رہا, جو صحیح ہے وہ صحیح, اللہ سن رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں, اس ویڈیو کے ذریعے سے لوگ سنیں گے. 2008 سے 2010-11 تک میں بھی یہ علاج کرتا رہا. جو میرے رقیہ کرنے والے استاد سے سیکھا تھا وہ ایسے ہی کرتے تھے. مکہ پہنچا 2011 کے 20 مارچ کو زندگی میں پہلی مرتبہ, تب وہاں پر اور بہت سارے کتابیں پڑھنے لگا, اور الحمدللہ 2013 تک میری اچھے سے اصلاح ہو گئی اس سبجیکٹ میں بھی, کہ یہ جو آنکھ بند کر کے پیشنٹ سے پوچھتے ہیں, پیشنٹ کی آنکھ بند ہے, بولو کیا دکھ رہا وغیرہ, یہ ہپنوٹزم ہے, یہ ہپنوٹائز کر رہے پیشنٹ کے مائنڈ کو. کیا دکھ رہا بولو, فلاں رشتہ دار دکھ رہے, خالہ دکھ رہے, پھوپھی دکھ رہے, فلاں دکھ رہے, فلاں دکھ رہے. کیا دکھ رہا, میرے پہنے ہوئے کپڑے دکھ رہے, کیا دکھ رہا, ارے میرے بال دکھ رہے, میرا ساکس دکھ رہا, میرا یہ دکھ رہا, میرا وہ دکھ رہا, وہ قبرستان دکھ رہا, وہ ہون جلا کے کوئی تانترک بیٹھا ہوا ہے وہ دکھ رہا. اللہ 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 اللہ, کیا ہے یہ کیا ہے؟ مطلب آنکھ بند ہے پیشنٹ کی اور پوری ٹی وی اسکرین کھلی ہوئی ہے, سب دکھ رہا ہے ان کو. پیشنٹ یہیں بیٹھے ہوئے, راقی یہیں بیٹھے, فیملی سامنے بیٹھی ہوئی اور سب دکھ رہا. اب راقی صاحب بولتے ہیں شہادت کی انگلی سے دائرہ بناؤ, پیشنٹ اپنے ہاتھ سے دائرہ بناتے, بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. دائرے میں کون کون آگے, وہ جو دکھ رہا وہ دائرے میں لے لو بول دیا, دائرے میں لے لیے. اب یہ صاحب اذا زلزلت الارض زلزالها, میں خود بھی کیا اس لیے بول رہا ہوں, واخرجت الارض اثقالها, زمین پھٹی اور اس میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ بن گئی اور زمین میں چلے گئی, تمہارا علاج ہو گیا. یہ گمراہی والے حرکتیں جب تک میری اصلاح نہیں ہوئی میں نے کیا. جو سچ ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. میری اصلاح ہو گئی, میں یہ علاج چھوڑ دیا. یعنی خیال میں جو علاج ہو رہا تھا, کس میں علاج ہو رہا تھا؟ خیال میں. پیشنٹ کے خیال میں دکھ رہا کچھ, اور پیشنٹ کے خیال میں ہی راقی صاحب بولتے جا رہے, ٹھیک ہے ابھی آگ لگ جائے گی, تم غور سے ادھر ہی دیکھو, میں پڑھ رہا ہوں آیتیں. کیا پڑھ رہے بھائی؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ رہے بھائی, اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھ رہے, سمجھ رہے.
اور ہو گیا جادو کا علاج ختم، جادو جل گیا، ختم ہو گیا. یہ سب غلط ہے، یہ بدعت خرافات ہے. یہ بدعت مفسقہ سے بڑھ کے بدعت مکفرہ تک پہنچ رہا ہے یہ عمل، یعنی شرک بھی اس میں ہو جاتا ہے. یعنی جن سے مدد ہو جاتی ہے اس میں. جو جن پیشنٹ کے جسم میں وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیا، میں وہ کر دیتا ہوں، چل تو یہ کر تو وہ کر، نہیں کرنا ہے. جن سے مدد نہیں لینا ہے. اور اگر پیشنٹ میں جن نہیں ہے، صرف جادو کی تکلیف والا پیشنٹ ہے، اور اگر اس پیشنٹ کو دکھ رہا ہے وہ جن کو نہیں دکھ رہا، تب بھی وہ دکھانے والی جو باتیں سائڈ میں ڈال رہے ہیں کان میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی، جن بھی وسوسے ڈالتا، اور یہ انسان بھی، یعنی جو رقیہ کرنے والے انسان ہیں، یہ باتیں ڈال رہے، وسوسے ڈال رہے اس پیشنٹ کے سینے میں، خیال میں علاج کرا رہے. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. میں مکہ جانے کے بعد سے، بہت ساری اور کتابیں پڑھنے کے بعد سے میرا مسئلہ واضح ہو گیا کہ مجھے یہ علاج نہیں کرنا ہے. پیشنٹ صرف بیٹھنا آ کے سامنے، پیشنٹ کو سمجھا دینا ہے، کچھ دکھتا نہیں، بیٹھو آنکھ بند کرو. آنکھ اس لیے بند کرو کہ دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، آپ کا آنکھ کھلے رہے، ادھر دیکھ رہے، فلاں چیز کو دیکھ رہے، فلاں کو دیکھ رہے، اور قرآن ادھر سن رہے. اس کے لیے آنکھ بند کرنا ہے، بس کانسنٹریشن کے لیے. بس رقیہ آدھا گھنٹہ پڑھ رہے، 45 منٹ پڑھ رہے، 1 گھنٹہ پڑھ رہے، راقی شرعی پڑھ کے دم کر رہے پانی پہ، اور پیشنٹ کے چہرے پہ پانی مار دے رہے، یا پانی ہتھیلی پہ لے کے دم کیا ہوا پانی چہرے پہ مل لو، بول رہے الحمدللہ، سمجھ رہے، اور پانی پی رہے، وہ تیل پہ دم کر رہے، تیل سے مالش کرو. اور اس رقیہ میں کیا ہوا، سر سے پیر تک کیا ہوا تم کو سننے کے وقت، قرآن سننے کے وقت، وہ سمٹمز تم بولو. یہ دکھتا دکھاتا کچھ نہیں، کیا ہو رہا ہے باڈی میں، پینس، جو کچھ بھی. اب سمٹمز اگر میں بول دوں تو ہاں وہ ہو رہا بولتے. تو اس لیے جو ہے پیشنٹ قرآن سننے پر ان کو کیا ہوا، سننے کے بعد اب وہ سمٹمز کو ہم ٹیلی کریں گے. یہ ٹچ آف جن شیطان والے سمٹمز ہے، یا پوزیشن آف جن شیطان والے سمٹمز ہے، یا یہ جادو والے سمٹمز ہے، یا نظر بد والے سمٹمز ہے. 4 میں سے کون سے سمٹمز ہے؟ پڑھے ہیں نا بہت ساری کتابوں میں، علماء اہل حدیث، علماء حق کی کتابوں سے. اور پیشنٹ سے جو ہے اتنے سالوں کا تجربہ ہے کہ ان کو یہ ہوتا، وہ ہوتا، ایسا خواب دکھ رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا. تو ان کی سمٹم سن کے اپنے تجربے پہ اور کتابوں پہ پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ سمٹمز جادو کے نہیں دکھ رہے، یہ مس کے سمٹمز دکھ رہے، یہ نظر بد کے سمٹمز. اب ٹھیک ہے، آپ یہ آیت پڑھو، یہ دعا پڑھو، پڑھتے رہو، خود دم کرتے رہو اپنے آپ پہ. علاج سکھانا ہے، سمجھے؟ علاج لوگوں کو سکھانا ہے. میں راقی ہی پڑھ کے دم کروں گا تو آپ ٹھیک ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہاں اب آپ پڑھ کے دم کر رہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ پابندیوں میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تب اگر آپ راقی کو بلا کر دم کرا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ راقی ڈیمانڈ کرنے والا نہ ہو، پیسے مانگنے والا نہ ہو. للہ فی اللہ آئے، رقیہ کرے چلے گئے، لوگوں کو سکھا کے چلے گئے، الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا؟ سر میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے، آپ 4 اقسام بتائے، ایک ٹچ کرنے والا، داخل ہونے والا، پھر جادو، نظر بد. تو ابھی کسی پیشنٹ کو اگر سپوز ہم کروانا چاہیں تو کیسے، کیا شک کی بنیاد پر کرائیں، یا ہم کو حاجت کب محسوس ہوگی یہ کرانے کی؟ یہ میرا پہلا سوال. بھائی کا پہلا سوال کہ 4 قسم کی یہ روحانی امراض کا علاج ہم کب کرائیں. تو سمپل ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس گئے، آپ نے ڈاکٹرز کا علاج کرائے، لیکن ڈاکٹرز کے علاج میں پیشنٹ کو شفا نہیں مل رہی ہے، میڈیکل رپورٹس نارمل ہے لیکن تکلیفیں ہیں. تب آپ رقیہ کر کے چیک کریں. پہلا آدھا گھنٹہ کریں، پھر 45 منٹ کریں، پھر 1 گھنٹہ کریں، 2-3 دن، 5-7 دن قرآن سنا رہے پیشنٹ کو. آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے، آپ گھر کے فرد ہیں، وہ آپ کے گھر کے پیشنٹ ہیں. اب آپ بیٹھے اور آپ تھوڑی زیادہ آواز سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ریپیٹ کر رہے ہیں، بغیر گنے آیتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. 5 ٹائمز، 7 ٹائمز، 10 ٹائمز، 20 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ دے رہے ہیں، مطلب بغیر گنے، کوئی عدد نہیں، 21 بار، 51 بار، ایسا کوئی عدد نہیں، آپ بغیر گنے پڑھتے جا رہے ہیں. 1 گھنٹہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے. اب آپ پانی پہ دم کریں، بات کرنے سے پہلے پانی لیے، ان کے چہرے پہ مارے، چہرے پہ دم، اور پھر ہتھیلی کھولو، پانی لو، دم کراؤ، جسم پہ مل لیے. بولو کیا ہوا، سر سے پیر تک کیا محسوس کیے. اب اگر ان کو جو ہے کچھ بھی بولے، وہ مجھے یہ ہوا، ادھر یہ ہوا، ادھر وہ ہوا، تو سمجھو کہ ہاں قرآن سننے سے ان کو تکلیف ہوئی، تو کچھ نہ کچھ روحانی مسئلہ ہے. قرآن سنا رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، 1 آور سنائے، 3 آور سنائے قرآن، کچھ نہیں ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ایک 7 ڈیز، 10 ڈیز، 15 ڈیز تک سنا رہے قرآن مجید، دعائیں، کچھ نہیں ہوا، تو الحمدللہ ان کو صرف میڈیکل پرابلم ہی ہو سکتی ہے. کچھ اور زیادہ ٹیسٹ کرائیے، میڈیکل میں علاج کرائیے. کچھ نہیں ہے نا بھائی، قرآن پڑھ کے چیک کر لیے، کچھ نہیں نکلا. تو اگر کچھ سمٹمز نکل رہے ہیں تب پھر قرآنی آیتیں. اب کیسے سمجھنا کہ وہ جادو ہے؟ تو پھر جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، دیکھو ایک بات ہے، لکل فن رجال، ہر فن کے، ہر فیلڈ میں ہر فن کا ایک رجل ہے، سمجھے؟ تو الحمدللہ آپ کسی راقی سے پوچھئے کہ یہ پیشنٹ کو ایسے ایسے خواب آ رہے ہیں، ایسی ایسی ان کی تکلیف ہے، بستر میں یہ تکلیف ہے، کھانے میں یہ تکلیف ہے، دن بھر میں یہ تکلیف ہے، قرآن سننے کے وقت یہ تکلیف ہے،
جو بھی ان کی پوچھو تو راقی جو ہے پیشنٹ کی کیفیت کے مطابق یہ سمٹم جادو کے ہے یا نظر بد کے ہے یا اثرات کے ہے یا پھر جو ہے جن پوزیشن کے ہے، سمجھ کے پیشنٹ بولتے ہیں اب کون سی آیتیں پڑھنا. جادو کے سمٹمس ہے تو جادو کاٹنے والی آیتیں پڑھنا. سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 122 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 81 82 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 82 ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے، سورہ فلق سورہ ناس ہے، سورہ فاتحہ آیت الکرسی آمن الرسول. ایسی آیتیں ہیں جادو کاٹنے والی آیتیں پڑھتے رہو. جن شیطان حاضر ہو گیا اگر رقیہ سنتے وقت تو اس کے لیے تو موت کی آیتیں، عذاب کی آیتیں، جہنم کی آیتیں، سورہ جن کی آیتیں، سورہ صافات کی پہلی 10 آیتیں، سورہ فاتحہ آیت الکرسی اخلاص فلق ناس ریپیٹ کر رہے ہیں. چیخ مارتا پیشنٹ کی زبان سے وہ جن، بس کر دو، روک دو، میں جا رہا ہوں، نہیں برداشت ہو رہا مجھے بولتا. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی جن شیطان قرآن برداشت نہیں کر سکتا، اس کو نکل کے بھاگنا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. دوسرا سوال دے دو. میں سعودی میں مقیم ہوں، جی یاد میں رہتا ہوں. وہاں پر باقاعدہ مرکز ہے اس کا، کافی کم شیوخ ہوتے ہیں. میرے عزیز کے ساتھ جانے کا اتفاق وہاں کو کرانا تھا، تو کرایا. میں کرانے کے بعد جو ہے وہ بولے کہ آپ کو 7 دن کا کورس کرنا ہے، مطلب 7 ٹائمس ہو رہا ہے. میں آپ کو منزل اس لیے بتا دوں کہ کچھ سوالات ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ صابن دیے، پھر مٹی دیے نہانے کے لیے، پھر زمزم کا پانی دیے اس کو استعمال کرنے کے لیے. اور ان کے پاس جو ہے نا 2 سیشنز ہیں. ایک پرائیویٹ سیشن ہے جہاں پر فیس اچھی خاصی ہے، جو کامن سیشن ہے وہاں پہ سب بیٹھتے ہیں، اس میں جو ہے فیس کم ہے. میرا سوال یہ ہے، یہ ہونے کے بعد جو بولے ہوں دوائیں وغیرہ دی، مطلب نہانے کے لیے مٹی وغیرہ صابن دیے، وہ کیا صحیح ہے؟ اور 7 دن کے لیے آنا بولے، 7 ٹائمس کرانا بولے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے. بھائی کا سوال ہے کہ ریاض میں کوئی ایک راقی ہے جو نارمل سیشن کے لیے نامنل فیس رکھے ہیں، اسپیشل کلاس اگر چاہیے تو اس کی زیادہ فیس لیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور بھی ان کے رقیہ سینٹر میں بنا ہوا ہے جس میں نہانے کی صابن دیتے، نہانے کے لیے کوئی مٹی دیتے، زمزم کے پانی سے نہانے کے لیے زمزم کا پانی دیتے، اور پھر کچھ چیزیں استعمال کے لیے دیتے. تو یہ سب صحیح ہے کیا؟ تو دیکھیے حیدرآباد میں بھی ایسے رقیہ سینٹر میں لوگوں کے پاس جو ہے ایسا میڈیکل ہے، اس میں یہ سب چیزیں دے رہے. بخور بھی ان کے پاس سے خریدو، کوئلہ بخور جلانے کا ان کے پاس سے خریدو. یہ سب کمرشل دکانیں ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہیں. سمپل بات ہے، کلو الزیت والدہن بہ فانہ من شجرۃ مبارک، پیارے نبی کا فرمان ہے. 4498 صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے، ابو اسید رضی اللہ عنہ راوی ہیں. تو زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو، نبی نے کہا. لہٰذا زیتون کا تیل پیشنٹ خود لے کر آ جائے، پانی نارمل پانی خود پیشنٹ لے کر آ جائے اپنے گھر سے. اور شہد کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہہ دیا، 68 69 آپ دیکھیے تو شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس کہا. شہد لا لیجیے، شہد پہ دم کر دیں گے، پانی پہ دم کر دیں گے، زیتون کے تیل پہ دم کر دیں گے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5678 5679 5680 کے بعد 5681 وغیرہ دیکھ لیجیے حدیث صحیح بخاری کی. کلونجی کے بارے میں حدیث موجود ہے، تو اس میں ہے کہ جو ہے کلونجی کے بیج میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. کلونجی کے بیج 4 چیز منگاتا ہوں میں، دم کر کے دے دیتا ہوں. پہلے سے اس میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا قرآن کی تاثیر بھی اور دم کر دیے. جاؤ کلونجی نہر پہ ایک چٹکی چابو اور 1 ٹی اسپون یہ شہد جو ہے قرآن دم کیا ہوا 1 گلاس آف دم کیا پانی میں ملا کے پی لو. اور وہ زیتون کے تیل سے رات میں سونے سے پہلے مالش کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا مالش کرنے زیتون کے تیل سے. اور قرآن دم کیا ہوا تیل ہے اور ایکسٹرا تاثیر قرآن کی بھی زیتون کے تیل پہ. اور انشاءاللہ جو ہے آپ بس یہ عمل کرو، قرآن سنو، رقیہ کا آڈیو ہے، آڈیو سن لو اور یہ عمل خود گھر میں کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب اسپیشل صابن مجھے تو نہیں معلوم ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو صابن سے آپ نہا رہے ہیں وہ صابن سے نہاؤ بھائی. جو صابن آپ کے اسکن کو سوٹ کرتی ہے، آپ کے بالوں کو سوٹ کرتی ہے، ان کے پاس کا اسپیشل صابن ٹھیک نہیں ہے. اب اگر کوئی مطلب تجربے کار حکیم صاحب بول رہے کہ ملتانی مٹی تم لگاؤ، تمہارے اسکن میں فلاں ڈیزیز ہے تم لگاؤ، کچھ حکیم صاحب کا اگر کچھ نسخہ آپ کا اسکن کا پرابلم آپ ان کو بولے، انہوں نے کہا کہ تم فلاں چیز ریٹھے سے نہاؤ وغیرہ سے، جو بولے آپ حکیم صاحب کا علاج کرو. لیکن رقیہ کی فیلڈ والے حکیم کا بھی دے رہے ہیں تو یہ مجھے نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، غلط. صابن پہ دم کر رہے جائز نہیں ہے بھائی. کیوں کیسے؟ اور میں تو دم کرے ہوئے پانی سے نہانے کو بھی نہیں بولتا ہوں، ڈرینیج میں جائے گا. قرآن دم کیا ہوا پانی کیسی بات ہے؟ آپ قرآن دم کیا ہوا پانی اپنی ہتھیلی پہ لے کے جسم پہ مل لو. آپ نہاؤ نارمل پانی سے، حمام میں سے بیڈ روم میں آؤ، قرآن پڑھ کے دم کیا ہوا پانی ہے وہ ہتھیلی پہ لے کے جسم پہ مل لو. اس پانی سے نہاؤ نہیں، قرآن کے تاثیر والا پانی اپنے جسم پہ مل لو. الحمدللہ. صابن پہ بھی اب دم کریں گے؟ نعوذ باللہ. جی نہیں، غلط ہے. بخور پہ بھی دم نہیں کرنا چاہیے. بخور پہ دم کر کے اس کی دھونی لے رہے نہیں. خوشبو کے لیے بخور لگاؤ، مسجد میں لگاؤ، گھر میں لگاؤ، خوشبو کے لیے لگاؤ بخور، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. پیسے لینے کی، اچھا پیسے لینے کی مجبوری کے بارے میں جمعے کے بعد بولتا ہوں. بولا ٹھیک ہے. حدیث 5736 صحیح بخاری، اس میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور 300 صحابہ یا ان کو ملا کے 300 صحابہ ایک دعوت و تبلیغ کے لیے یا دیہات میں کہیں گئے تھے.
وہ سفر کرتے ہوئے واپس مدینہ آ رہے تھے، راستے میں کوئی اور ایک گاؤں پر رکے، تو وہاں پر ایک قبیلے کے سردار کو اللہ کے حکم سے بچھو نے کاٹا۔ پہلے کیا ہوا کہ وہ قبیلے والوں سے صحابہ 300 کھانے کے لیے کچھ پوچھے، مسافر تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ قبیلے والے ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیے، تو وہ اللہ کی مرضی سے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا۔ وہ لوگ کے پاس کے جو طبیب تھے علاج کرے، لیکن علاج نہیں ہوا۔ وہاں سے کوئی ایک آ کر صحابہ کی جماعت میں سے کسی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس حل من راقن، کیا تمہارے پاس کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حل من راقن، کیا تمہارے پاس کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں، میں کر دوں گا، لیکن میں 30 بکریاں لوں گا۔ طے پایا 30 بکریوں کا، اور گئے جا کے رقیہ کرے اور دم کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اسے پڑھتے گئے اور تھوک جو زبان پر جم رہا تھا وہ تلاوت کرنے کے ٹائم پہ وہ تھوک اس پیشنٹ کے اس زخم پہ دم کرتے گئے، اور تھوڑی دیر میں اس مریض کے اس زخم سے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو گیا، وہ مریض، وہ کافر سردار۔ یہ 30 بکری لے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آنے کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بات ہوئی کہ ہم ابھی نہیں بانٹتے ہیں، پیارے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں، پیارے نبی جو بولتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ جا کے پیارے نبی کو واقعہ بولتے ہیں، پیارے نبی نے کہا کہ اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو، اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو، یعنی پیارے نبی نے اس کو حلال عمل قرار دیے۔ پیارے نبی نے وہ 30 بکری 300 صحابہ میں ڈیوائیڈ ہوئی، تو پیارے نبی نے بھی تھوڑا حصہ لگا دو بولے، نہیں تھوڑا گوشت پیارے نبی کو بھی دیو بولے، تو معلوم ہوا کہ جو ہے جائز ہے۔ لیکن 5736 میں جو الفاظ تھوڑے نہیں ہیں، جو 5749 میں ہے، کیا ہے اس میں؟ اگر تم ہماری مہمان نوازی کیے ہوتے، تم ہم کو کھانے کے لیے کچھ دیے ہوتے، تو میں یہ 30 بکری کی اجرت کا مطالبہ تم سے نہیں فکس کرتا بولے۔ سمجھ رہے وہ کیوں 30 بکری کی اجرت فکس کرے رقیہ سے پہلے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ؟ کیونکہ کھانے کو نہیں تھا اور وہ کھانے کو دیے بھی نہیں، پوچھنے پر نہیں دیے، تو اللہ کی مرضی سے بچھو نے ڈنک مارا اور پھر جو ہے وہاں پر ان کے پاس جو ہے آئے، رقیہ کے لیے پوچھے، جا کے اجرت طے کر کے رقیہ کر کے آئے، تو معلوم ہو گیا کہ جو ہے وہاں پر مجبوری تھی صحابہ کی۔ یہاں پر جو رقیہ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ذاتی مکان ہے ان کے پاس، اور 1 لاکھ روپے لے رہے، ایک جن نکالنے۔ حیدرآباد کے ایک راقی صاحب میں جو جان رہا ہوں، اور ایک حیدرآباد کے راقی صاحب ہے، انہیں تو ایک پیشنٹ کے 2 لاکھ مانگے، 1.25 لاکھ دے سکے، علاج بھی نہیں ہوا، تو پھر وہ لوگ میرے پاس آئے، اور وہ رشتہ دار بھی تھے، وہ راقی صاحب، وہ راقی صاحب کے وہ رشتہ دار میرے پاس آئے، میرے پاس بولے مسائل سنائے، اللہ سن رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 کے مطابق جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں نا فلاں راقی صاحب کا، فلاں راقی صاحب بول رہا ہوں۔ تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ایک پیشنٹ میں سے جن بھگانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کہاں سے لائے حدیث؟ تو بول رہے نہیں 30 بکری لیے نا صحابی، اگر ایک بکری کو 3000 روپیز بھی اگر ہم آج کے حساب سے بولتے ہیں، ایک بکری 3000 میں نہیں آ رہی، 10,000 میں آئیں گی کم سے کم، 3000 بھی اگر دے گے تو 90,000 ہوتا ہے ایک ٹریٹمنٹ کا، ایسا کیلکولیٹ کر رہے ہیں، 3000 × 30 = 90,000 1 ٹریٹمنٹ کا، ایسا بول رہے ہیں۔ 5749 کی تفصیل دیکھو نا، مجبور تھے صحابہ، اس لیے شرط لگائے، کھانے کو نہیں تھا، تمہارے پاس کھانے کو ہے، تمہارے کاروبار بھی یہ سب ہے، اس کے باوجود تم سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی خوشی سے دے تو لے لو، یہ دلیل ہے۔ لیکن یہ بات بھی سن لو، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں جس کسی کے پاس رقیہ کے لیے جاتا ہوں، رقیہ سے پہلے بھی نہیں بولتا ہوں، رقیہ کے درمیان میں بھی نہیں بولتا ہوں، رقیہ کے بعد بھی نہیں بولتا ہوں کہ میں خوشی سے لیتا ہوں، ایسا نہیں بولتا ہوں، کیونکہ خوشی سے دے دیے تو لینے کی دلیل 38963901 سنن ابو داؤد میں ہے۔ کیا ہے وہ دلیل؟ ایک صحابی، سنو حدیث، خارجہ بن صلت التمیمی رضی اللہ عنہ کے چچا اسلام قبول کرے مدینہ میں پیارے نبی کے پاس، اور کچھ اسلام کی تعلیمات سیکھے اور گئے اپنے گاؤں واپس۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہات میں ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے، اور ان کے گھر والوں نے بولے کیا تمہارے پاس کچھ علاج ہے اس بندے کے لیے؟ بولے ہاں ہے۔ 3 دن وہ صحابی رک کر سورہ فاتحہ پڑھتے گئے، جو سلائیوا زبان پر تلاوت کے وقت جم رہا تھا وہ دم کرتے گئے۔ 3 دن میں وہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، اس کے زنجیریں کھل گئی، تو خوشی سے وہ لوگ 100 بکریاں دیے، 100 شات، حدیث کے الفاظ ہے، 100 بکریاں دیے۔ وہ صحابی اپنے گاؤں نہیں جا کر واپس پھر مدینہ آئے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ درمیانی راستے میں، تو کیا کرنا؟ تو نبی نے کہا خذھا، لے لو اسے، لے لو وہ بکریوں کو، لے لو، 100 بکریاں دیے، لے لو،
اللہ کے نبی نے کہا فلا عمری میرے عمر کی قسم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہم اپنے عمر کی قسم نہیں کھا سکتے, نبی بولے فلا عمری میرے عمر کی قسم, لمن اکل برقیۃ باطل, کچھ لوگ ہیں جو باطل رقیہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں, لقد اکلت برقیۃ حق, تم نے حق رقیہ کر کے لیا ہے, تم یہ لے لو. تو انہوں نے رقیہ کے سٹارٹنگ میں بھی نہیں بولے میں خوشی سے لیتا ہوں, رقیہ کے 3 دن تھے, درمیان میں بھی نہیں بولے میں خوشی سے لیتا ہوں, رقیہ اینڈ ہونے کے بعد بھی نہیں بولے کہ میں خوشی سے لیتا ہوں. خود ہی ان کی مرضی سے خوشی سے دیے. تو صحابی لے کر نبی کے پاس آئے, آ کے پھر سوال بھی کریں, نبی نے کہا لے لو. تو اگر میں فصیح الدین حیدرآبادی 2008 سے رقیہ شرعیہ کی فیلڈ میں ہوں, اور 2012 سے, جو اللہ سن رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں بھائیوں, جو سچائی ہے وہ سچائی ہے, 2012 سے اگر کسی نے خوشی سے رکھ دیا تو فصیح الدین حیدرآبادی نے وہ لیا, جو سچ ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے, ورنہ حرام ہو جائے گا میرا یہ کہنا کہ میں جو ہے نہیں لیا آج تک, غلط. نہیں مانگا آج تک, نہیں مانگوں گا موت تک. 2008 سے نہیں مانگا رقیہ کے لیے 1 روپیہ بھی, 1 ریال بھی, اور 1 روپیہ یا 1 ریال نہیں مانگوں گا, کچھ بھی نہیں مانگوں گا اجرت میری موت تک رقیہ کے لیے, سمجھ گئے. اور یہ بھی نہیں بولوں گا رقیہ کے سٹارٹنگ میں کہ میں خوشی سے لیتا ہوں, درمیان میں بھی نہیں بولوں گا میں خوشی سے لیتا ہوں, اور علاج مکمل ہونے کے بعد بھی نہیں بولوں گا کہ میں خوشی سے لیتا ہوں. خوشی سے دیا جائے تو لینے کی حدیث ہے, خوشی سے لیتا ہوں بولنے کی بھی حدیث نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم لوگ رقیہ سیکھتے رہنا چاہیے, اپنے گھر والوں کے لیے تو